أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر عہد لیا تھا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ضرور تم ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یہ سورہ اعراف کی 172 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں وہ مشہور عہد الست اور عالمگیر عہد و معاہدہ جو خالق اور مخلوق اور عبد اور معبود کے درمیان طے پایا تھا، وہ اس وقت طے پایا تھا جب روئے زمین پر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھے۔ اس میں اس مشہور عہد کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں، ساری زمین اور آسمان کی پیدا کرنے والے اس کی خالق اور مالک، اور اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب انہی کا ہے، انہی کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے قانون بنایا اور قاعدہ اور قانون میں بنا کر اس کو ایک نظام اور ضابطے کے تحت رکھ دیا، ان ساری چیزوں کو اس میں جکڑ دیا، اور یہ اعلان فرما دیا گیا کہ جو اس ضابطے اور قانون کے تحت اس کے موافق اپنی زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کے پاس دائمی راحت اور انعامات ہوں گے، اور جو اس کے خلاف کرے گا، جو مجرمانہ زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ وہ سزاؤں کے دینے پر قدرت رکھتا ہے اور جو سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کا قانون ہے، لیکن دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیگر لوگوں کو بھی دے کر رکھی ہیں۔ حالانکہ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، وہ اپنے حکموں کو نافذ کر سکتا ہے زبردستی، لیکن دنیا میں قاعدے کے تحت، حکمت اور مصلحت اور مشیت کے تحت اس نے کچھ اختیارات انسانوں کو دے دیے ہیں۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا سورہ ملک 29ویں پارے میں، تاکہ ہم جانچیں تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اختیارات دیے گئے، نہ اگر اختیارات نہیں دے جاتے تو پھر اچھے عمل یا برے عمل کرنے کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قاعدہ اور ضابطہ بنایا ہے تو وہ اس کو اپنے علم محیط کے ذریعے سے جانتا ہے۔ اس کا خود ذاتی علم جو ہے، ان اللہ بما یعملون محیط، ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سب کچھ جانتا ہے، بحر و بر میں، خشکی اور تری میں کیا کیا ہے، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے بارے میں وہ جانتا ہے، کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اور زمین کی گہرائیوں میں جو ہے ایک دانہ بھی نہیں جاتا مگر اس کے بارے میں اسے علم ہے۔ یہ ساری علم وہ رکھتا ہے، علم محیط رکھتا ہے۔ وہ اپنے علم کی بنا پر مجرمین کو پکڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے تحت اس کو بھی ایک قاعدے میں باندھا اور اس کے لیے جو ہے کچھ ایسی چیزیں مقرر فرمائی، قانون بنایا اس کے لیے
جو ہے نگران کار فرشتے مقرر فرمائے اور اعمال نامے لکھنے کا سلسلہ جاری فرمایا. اعمال نامے تولے جائیں گے، محشر میں گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس کو، کیونکہ اس کا علم محیط کافی ہے بندے کے بارے میں جاننے کے لیے. لیکن یہ کس لیے کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور بندے کو اس کو جو ہے بتائے بغیر عذاب نہیں دیتے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بتا دیں کہ اس نے کیا عمل کیے ہیں. دستاویزی ثبوت کے ساتھ ناقابل انکار شہادتیں اس کو دے دی جائیں گی، اس کو بتا دیا جائے گا. اس بات کی طرف سے اس کی وجہ سے وہ انسان جان جائے گا کہ واقعی میں اس سزا کا مستحق ہوں. اپنے مجرم ہونے کا وہ خود اعتراف کرے گا، اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. یہ اس وجہ سے دستاویزی ثبوت، ناقابل انکار شہادتیں اس کو مہیا کرنے کے لیے یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اس کا قول اور اس کے عمل کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا سورہ انفطار میں. یعنی وہ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کے بارے میں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا سورہ قاف میں. ایک لفظ بھی اس کی زبان سے وہ نکال نہیں پاتا، لیکن اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں. لیکن انسان ہے کہ غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. جبکہ اس کا ایک ایک لفظ زبان سے نکلا ہوا محفوظ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ من مانی باتیں کرتا ہے. کیسے کیسے الزامات لگا دیتا ہے لوگوں کے اوپر، تہمتیں لگا دیتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اور جس طریقے سے چاہے زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے. وہ اس بات سے غافل ہے کہ اس کے قول اور عمل نقل کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ تمہارا نقل کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے. ایسے نہیں چھوڑا گیا ہے انسان کو، بلکہ اس کا حساب و کتاب تو ہوگا. اس کے بارے میں جو ہے پوچھ گچھ ہوگی کہ وہ دنیا میں کیا کیا کام کیے تھے. اس کے بارے میں احکم الحاکمین کی عدالت عام جب لگائی جائے گی، جسے محشر کہا جاتا ہے، تو محشر میں جو ہے سب کے سب جمع ہوں گے، اور وہاں پر مجرمین شروع میں گواہوں کا انکار کریں گے. شہادتیں جب پیش کی جائیں گی تو کہیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا. واللہ ربنا ما کنا مشرکین. وہاں پر بھی جھوٹ کہیں گے، یہاں پر بھی جھوٹ کہتے تھے. وہاں پر بھی جا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. سورہ یاسین میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حامیم سجدہ میں بھی فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن منہوں پر مہر لگا کر جو ہے ان کے ہاتھ اور پیر سے جو ہے بولنے لگائیں گے اور گواہی دینے لگائیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے. شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجنودہم بما کانوا یعملون. سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ گواہی دیں گی تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں. یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے. آج جیسے زبان بول رہی ہے، اس دن انسان کا ہر عضو بولے گا. اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ انتظام کر کے ہمارے جسم کے اندر ہی رکھ دیا گیا تھا، لیکن ہم کو پتہ نہیں تھا. اور اس وقت ان سب تمام چیزوں کی گواہیوں کے بعد وہ انکار نہیں کر سکے گا اور اس کو مان لینا ہی پڑے گا. میزان قائم کیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. جب میزان قائم کیا جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ فائدے میں ہوگا، وہ نعمتوں میں اور عیش میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہوں گی اس دن. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں
انسان کو بتانے کے لیے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ سب چیزیں ہم نے رکھی ہیں، تم کو نعمتیں دے کر دنیا میں ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تم سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہم یہ تمہارے سارے کام کو محفوظ رکھنے کے انتظامات کر دیے ہیں، ایک ایک بات تمہاری محفوظ کی جا رہی ہے، ایک ایک عمل تمہارا محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اس دن تم کو پتہ چلے گا۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، سورہ ملک 29ویں پارے میں جو ہے، اس وقت بندہ کہے گا کہ اگر میں اس وقت سن لیا ہوتا اور اپنی عقل سے کام کر لیا ہوتا تو آج میں جہنم میں جانے والوں میں نہ ہوتا۔ فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، سورہ ملک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ اعتراف کرے گا اپنے گناہوں کا، لیکن اس وقت کہہ دیا جائے گا کہ دوری ہو اللہ کی رحمت سے، مجرم ہے یہ، مجرموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور ایسے اعمال نامے لکھے جائیں گے کہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس میں ہوگی۔ کل صغیر و کبیر مستطر فرمایا سورہ کہف 15ویں پارے میں۔ اس میں دیکھنے کے بعد مجرمین کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی ہے، چھوٹی چیز بھی ہے اور بڑی چیز بھی ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا ہم تو کر کے بھول گئے تھے، لیکن یہاں پر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور کہا جائے گا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ، آج تو کافی ہے اپنے اعمال نامے کے پڑھنے کے لیے، تو ہی اپنا حساب کتاب کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے سامنے رکھ کر اس کا مجرم ہونا ثابت کر دیا جائے گا، اور یہ دستاویزی ثبوت اور ناقابل انکار شہادتیں اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، تو پھر اس کے بعد وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی میں مجرم ہوں اور میں یہ سزاؤں کا مستحق ہوں، اور وہ سزاؤں کا مستحق بن کر جہنم میں جائے گا۔ یہ تمام کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے ہیں، لیکن دنیا میں انسان کی رہبری اور رہنمائی کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اس کو قدم قدم پر روکا ہے، ٹوکا ہے، بتایا ہے۔ یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف نظام اور ضابطہ اور قانون ہی نہیں بنایا، عدل و انصاف کا قانون، بلکہ ایک نظام تربیت بھی بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک نظام تربیت بھی بنایا ہے۔ نظام تربیت کیسا ہے کہ پہلے تو جو کتاب بھیجی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت صرف جو ہے قانون کی کتاب یا سزائیں دینے کی کتاب یا تعزیرات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہدایت نامہ ہے، اس سے ہی انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں وہ ساری طریقے اور گر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، جسے سیکھ کر، جس پر عمل کر کے انسان راہ یاب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو ہے، یہ اس بات کا تقاضا تھا کہ انسان کی ہدایت کا سامان کرے، اس کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ 1,24,000 جو ہے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مبعوث کیا، زمین پر پے در پہ وہ آتے رہے لوگوں کی ہدایت کا سامان لے کر، اور پھر آسمان سے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو اس بات کے لیے لگا دیا گیا زمین پر کہ میرے بندوں کو ترغیب دو نیکیوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف، اور اس سلسلے میں ان کی مدد کرو۔ یعنی بے شمار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، کوئی نیک کام کرنے کا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں وہ اس کو اس کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو مزید ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، تم اس کو کر ڈالو۔ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ انتظامات دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے کر دیے ہیں۔ یہ سارے سلسلے خیر و شر کی راہیں بتانے کے لیے اور نیکیوں کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامات فرما دیے ہیں۔ اور پھر دیگر اقوام اور افراد کو غفلت سے چونکانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے ساری کائنات میں بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، آفاق اور انفس میں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ زاریات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو ہے نشانیاں ہیں تمہارے لیے، کائنات میں ساری نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، جس کو تم جو ہے جھٹلا نہیں سکتے، تم کو یقین کرنا پڑے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور پھر تمہاری ذات میں بھی، تمہارے نفس میں بھی کیسے تم کو ہم نے بنایا، کیسے ایک حقیر پانی کے خطرے سے تم آج ایک جیتے جاگتے انسان ہو اور دیکھتے بھالتے انسان ہو،
تم اپنے معافی الضمیر کو جو ہے ظاہر کر سکتے ہو، تم بات کر سکتے ہو، تم سمجھ سکتے ہو، تم کو عقل اور تمیز کس نے دی ہے، تمہیں جو ہے کس نے پیدا کیا، تم کس حالت میں دنیا میں آئے تھے اور پھر کس طریقے سے تم نے ترقی کی، آج تم کیا ہو، یہ ساری چیزیں انسان اگر ان تمام باتوں پر، کائنات کی دیگر حقائق پر اگر جو ہے غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی آنکھیں کھول کر اگر دیکھے تو زمین پر چلتے پھرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونا، اور یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہستی کار فرما ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے انسان کو غفلت سے چونکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظامات فرما دیے، اور پھر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کے ذریعے سے ان کی امتوں کو جو ہے ہدایت دی گئی، اور ان سے عہد و معاہدے لیے گئے، اور ان انبیاء کرام کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے اور ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دینے کے لیے، اور پھر ان کی اتباع کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو ہدایت دی کہ انبیاء کرام کا ساتھ دو اور ان کی اتباع کرو۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام سے عہد و معاہدہ لیا گیا کہ آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی مدد کرنا جو جہاں کہیں پر موجود ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھی، جیسا کہ اس سے پچھلے رکوع میں یہ بات تفصیل کے ساتھ چل رہی تھی کہ ساری تفصیلات آپ کے بارے میں، آپ کے اوصاف کے بارے میں پہلے ہی سے بتا دی گئی تھی کہ ایک نبی میرے آنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں دیگر انبیاء کرام کو جو ہے ان کی کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا، تو وہ اپنی اپنی امتوں کو ان کے بارے میں بتانا تھا، اور ان کی مدد یہی تھی کہ ایک نبی جو آخری نبی ہیں، اگر تم کو نبی ملے، تم وہ پاؤ ان کو، تو پھر ان کی مدد کرنا، یہ کہا گیا تھا ان سے۔ سارے امتیوں سے، دیگر امتوں سے بھی جو ہے، اور اپنے پیغمبروں سے یہ معاہدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کو پائیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرما دیے تھے دنیا میں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا کہ انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا اور اس کو دیکھنا تھا اس کہ وہ کیا کرتا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ سارے انتظامات رب کریم نے کیے تھے، اور یہ سارے انتظامات کر کے اس کو جو ہے ایک قاعدے، ایک نظام کے تحت اس کو جکڑا گیا، اور اس کو بتا دیا گیا سب سے پہلے ہی کہ یہ ساری انتظامات تمہارے لیے کیے گئے ہیں، تم آزاد نہیں ہو بلکہ تمہارے اوپر نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ بات آج انسان اگر سمجھ جائے تو اس کا عمل بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن آج انسان ہے کہ غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایک معمولی کہیں پر جو ہے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے کلوز سرکٹ، تو وہاں پر انسان بڑا جو ہے شرماتا ہے اور پریشان رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میں اگر کوئی ایسی حرکت کروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ یہاں پر تو 24 گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ اگر یہ نگرانی کے بارے میں اس کو یقین ہو جائے تو پھر اس کی زندگی سنور جائے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اور وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ میرا رب، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نگرانی ہو رہی ہے، میرے سارے کاموں کو جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، میرے ہر قول اور عمل کو، اور ایک دن آئے گا کہ مجھ سے پوچھ ہوگی، مجھے یہ تمام چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا